بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن حارثة بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم بأہل الجنہ کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لا برہ الا اخبرکم بأہل النار کل عتل جواد مستکبر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ بخاری کتاب التفسیر و رواہ مسلم کتاب الجنہ۔ حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہشت میں کون جائے گا؟ ہر وہ شخص جو کمزور ہے اور لوگ بھی اسے حقیر جانتے ہیں، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہر وہ شخص جو تندخو ہونے کی وجہ سے حق کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے اور متکبر ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین، ناظرین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ خدا سے ڈرنے والا غریب جنتی ہے۔ اس حدیث کا اگر عنوان رکھا جائے تو یہ ہوگا کہ خدا ترس غریب جنتی ہیں۔ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو امتحان میں مبتلا کر دیا ہے۔ کسی شخص کے خوشحال اور طاقتور ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ کسی شخص کے مفلس اور کمزور ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ جنت میں عموماً ایسے افراد جائیں گے جو معاشی اور معاشرتی لحاظ سے کمزور ہونے کی بنا پر حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ایسے محترم ہیں کہ وہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ رب کائنات کے یہ نیک بندے اگر اپنے رب کے فضل و کرم پر اعتماد کر کے یہ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم فلاں کام ہو کر رہے گا، تو وہ کام لازماً ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نادار اور کمزور بندوں کو حقیر نہ جاننا چاہیے، بلکہ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق عام طور پر دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جو اجڑ، تندخو، تیز مزاج ہونے کی وجہ سے حق کے خلاف محاذ کھول لیتے ہیں اور باطل کی حمایت میں، ناحق کی حمایت میں بہت زیادہ جھگڑتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں، نیکی کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ بہت زیادہ حریص ہونے کے باعث دولت سمیٹنے کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ پیٹو اور تن پرور ہوتے ہیں۔ علم یا دولت یا طاقت کے نشہ میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں ہر وہ شخص ذلیل اور حقیر ہوتا ہے جو ان سے مرتبہ میں کم ہو۔ یہ صورتحال ہے آج کے دور میں۔ آپ دیکھیں کہ غریب آدمی، ایک کمزور آدمی اگر بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، تو دولت مند لوگ، خوشحال لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے، وہ حق بات کہہ رہا ہے،
لیکن توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ بیچارہ مفلس ہے، کمزور ہے، نادار ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری اپنی مجلسوں میں اگر کوئی بیچارہ بہت کمزور ہے مالی اعتبار سے، اگر وہ صحیح بات سچ بات کہہ رہا ہے تو لوگ اس کی بات کو پر توجہ نہیں دیتے اور اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک مالدار آدمی، ایک دولت مند آدمی اگر ہماری مجلس میں وہ کوئی بات کرتا ہے تو لوگ دھیان سے سنتے بھی ہیں اور اس کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں، اور وہ دولت مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں۔ آج کی ذہنیت لوگوں کی یہ ہے، خاص طور سے دولت مندوں کی، صاحب مال کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، ان کا دماغ آسمان پر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے سامنے نادان ہیں، بیوقوف ہیں، اور سب سے زیادہ ہم عقل مند ہیں، اور ہماری بات یہ مانی جائے۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ پورا فورس کرتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں لوگوں پر، حالانکہ اس کی بات ناحق ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ جرات دکھاتا ہے کہ ان کی بات غلط ہے، دین کے خلاف ہے اور سچائی کے خلاف ہے، تو کوئی آدمی اس پر توجہ نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور اور جو بے کس ہے، جو بے سہارا ہے، جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، جس کو کہ لوگ حقیر جانتے ہیں اور لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، ایسے لوگ اپنی دینداری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں لے جائے گا اور ان کی جگہ جنت ہوگی۔ کوئی مفلس اور کمزور ہے تو اس کا معنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ مفلسی، غریبی، کمزوری یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے، اور دولت، خوشحالی، اسباب و وسائل یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو آزماتا ہے، ایک کے صبر کو آزماتا ہے اور ایک کے شکر کو آزماتا ہے۔ یہ میرا بندہ میری نعمتوں کو پا کر میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے، میری نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، میری نعمتوں پر غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہے میری نعمتوں کو، اور اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو اگر مالدار اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ آئندہ میں انشاءاللہ 10 میں بیان کروں گا، یا ایسا نہیں کہ جو مالدار ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دوزخ میں رہے گا۔ میں آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا اور وضاحت کروں گا اس کی، کہ نہیں، جو لوگ بھی اللہ کے دین کو ماننے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، چاہے وہ مالدار ہوں چاہے وہ غریب ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن یہ معیار نہ بنایا جائے کہ ایک مفلس اور غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور ایک دولت مند خوشحال ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے دنیا میں۔ وہ رزاق ہے، وہ اپنے تمام بندوں کو، اپنی پیدا کی ہوئی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے کہ مفلس اور کمزور اگر وہ خدا ترس ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔